نشہ کرنے والوں کی باری آتی ہے، جب نشہ کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو حضور ان سے کتنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، حضور ان سے کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نشہ کرنے کی اگر کوئی اور سزا نہ بھی ہو، صرف حضور کا اظہار نفرت بھی اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہے کہ حضور نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو، نشہ بازوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو۔ اور مزید فرماتے ہیں وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ وہ رسول جو ابو جہل تک کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، نشہ کرنے والے سے اس کی تنبیہ اور سدھار کے لیے کیسا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ جائے تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی دنیا کی رانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے کے ساتھ جو بیٹھے وہ اندھا اٹھے گا۔ خود نشہ کرنے والے کا انجام کیا ہو، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ آج بھنگ، چرس، شراب، ڈرگ مسلم محلوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اسکول اور کالج میں باضابطہ طور پر ایجنٹ بھیجے جا رہے ہیں، ذہین بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اسی ہندوستان کی کئی یونیورسٹی کو میں جانتا ہوں جہاں سنیچر کی رات شراب و شباب کی رات ہوتی ہے، گانے اور نشے کی رات ہوتی ہے۔ چونکہ اتوار کا دن سنڈے کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو سنیچر کی پوری رات موسیقی، میوزک، شراب اور زنا میں بچے ڈوب جاتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں اگر درس گاہوں کے اندر اس قدر اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے تو پھر ہم خیر کی امید کہاں سے کریں گے؟ کہ اقبال نے تو کہا تھا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ارے درس گاہوں سے انسان بنتے تھے، اب درس گاہوں میں ہی حیوانیت ہو رہی ہے تو انسان کہاں بنیں گے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے ملک ہندوستان کے ارباب اقتدار کو اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے تو نشے کا ملک سے خاتمہ کر دو۔ 50% ملک سے کرپشن، جرائم، قتل، بیماریاں انشاءاللہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے اپنے ملک کو ترقی پر لے جانے کی بات کرنے والے نشے کو ملک میں کیوں پرموٹ ہونے دے رہے ہیں؟ جب ملک میں کوئی چیز آپ کی مرضی کے بغیر نہ آتی ہے نہ جاتی ہے تو پھر نشے کا سامان کیوں چلا آتا ہے؟ اس لیے ہمیں ملک ہندوستان سے کل بھی محبت تھی اور آج بھی ہے۔ ہم بہت درد دل کے ساتھ ملک کے سربراہان مملکت سے اور ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا ہماری محنتوں نے بنایا تھا، اس ہندوستان کو لال قلعہ اور تاج محل دے کر کے ہمارے پرکھوں نے سجایا تھا، اور آج بھی اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کو نشہ سنبھلنے نہیں دے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ اور اسلام صرف مسلمانوں کی ہدایت کی بات نہیں کرتا، اسلام تو ہر انسان کو سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے نشے پر اور میں کہتا ہوں اگر لوگ کنٹرول نہیں کرتے تو اس ہندوستان میں دوسری سب سے بڑی آبادی اور اکثریت ہماری ہے۔ اگر ہم نشے پہ کنٹرول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تقریباً 30% آبادی سنور سکتی ہے، اور کسی ملک میں 30% کا بھی سنور جانا یہ ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی۔
اپنی آخرت تو سورے گی ہی سورے گی، لیکن ساتھ میں ملک بھی ترقی پر جائے گا۔ اور اپنے جوانوں سے کہہ دیتا ہوں، اس ملک کے لیے جو قربانی ہمارے بزرگوں نے دی ہے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ فضل خیر آبادی ہے جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہم ہی لوگ ہیں، ہم نے انقلاب کی آواز لگائی۔ انقلاب یہ ہماری زبان ہے، اردو زبان کا ہے یہ لفظ انقلاب۔ تو اگر کوئی دوسرا آواز لگاتا تو وہ اپنی بھاشا میں مادری زبان میں لگاتا، لیکن یہ آواز انقلاب کی ہماری تھی۔ تحریک ریشمی رومال ہم نے چلائی تھی، اس لیے کہ تحریک ریشمی رومال کی علامت یہ تھی کہ روٹی اور بوٹی کے ذریعے سے اس کا پرچار ہو رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بوٹی تو ہم ہی کھاتے ہیں، اس لیے ریشمی رومال کی تحریک بھی ہماری، انقلاب بھی ہماری آواز، جہاد کا فتویٰ بھی ہماری آواز۔ پھانسی کے پھندوں کو تقریباً 5 لاکھ علماء نے چوما تھا، تب کہیں جا کر یہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے۔ ہمارے 5 لاکھ علماء کی قربانی ہے، اور عوام تو اتنی گئی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج بھی اگر ملک کو بچانا ہے، آخرت تو بچے گی انشاءاللہ، ہم نشے کے خلاف کھڑے ہو جائیں اٹھ کر کے۔ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کو پہلے آپ سمجھائیں۔ آپ کا کوئی دوست نشہ کرتا ہو، کہیے کہ بھئی تو نشہ چھوڑ دے یا میں تجھے چھوڑ دوں گا، ان کو عبرت کی سزا دو۔ آپ کہیں گے آپ بائیکاٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ، ایک کو تڑپاؤ گے 50 بچ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں چھوٹا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچنا۔ آسان زبان میں کہوں، اگر کسی بے عورت کے پیٹ میں، خاتون کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈیلیوری کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جان بچ سکتی ہے، ڈاکٹر کا یا تو ماں بچاؤ یا تو بچہ، سچ کہنا آپ کس کو بچائیں گے؟ ماں کو۔ اس لیے کہ ہر وقت جب دو نقصان ٹکراتے ہیں تو چھوٹا نقصان اٹھایا جاتا ہے، بڑا نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اگر ایک بندے کا بائیکاٹ کرو گے سماج سے، پورا سماج بچے گا۔ جانتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ کرنے والا بھوکا ہو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ آپ غور کریں، جو مذہب کتے کو کھلانے کی پہ ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب چڑیا اور کوے کو کھلانے پہ ثواب کی بشارت دیتا ہے، جو مذہب مرغی کو کھلانے کی پر ثواب کی بشارت دیتا ہے، اس رسول نے صرف عبرت کے لیے کہا کہ اگر نشہ کرنے والا بھوکا میں اس کو مت کھلاؤ۔ اگر کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے نشہ کرنے والے کو قرض دیا، قرض، گویا کہ اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی۔ اللہ اکبر۔ جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی گویا اس نے مسلمان کے قتل پر مدد کی۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والے میدان محشر میں آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا سر، ان کا چہرہ سور خنزیر کی طرح ہوگا، اور ان کی زبان ان کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، اور ان کی آنکھ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور ان کے منہ سے پاخانہ اگلتے ہوئے وہ آئیں گے، پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے آئیں گے، اور پورے بدن پہ سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور جن جن آلات سے وہ دنیا میں نشہ کرتے ہوں گے وہ نشہ کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں جب وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا۔ تھوڑ یہ ایک کانٹے دار درخت کا پھل ہوتا ہے، اس میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، فرمایا تھوڑ کھلایا جائے گا، اور جب وہ پانی کے لیے پیاس پیاس چلائیں گے، جب وہ پانی مانگیں گے تو میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دا نبی نے فرمایا جب نشہ کرنے والے پانی طلب کریں گے تو اس وقت ان کو جہنم کے زانیوں کی شرمگاہ سے نکلا ہوا پیپ، جہنم کے زانی، جو جہنم میں زانی ہوں گے، زانی، ان کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا خون اور پیپ۔ اور زانیوں کی شرمگاہوں کا حال بتا دے، اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ ہو تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھنا میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جان حیا، کان حیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو بیان کیا ہے۔
حق بات بیان کرنا بے حیائی نہیں، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، اس لیے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ علامہ جامی کے شعر کا مصداق میں بننا چاہتا ہوں، اللہ مجھے بنا دے۔ جامی کہتے ہیں بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی پھر رہا ہے بہت صدق و اخلاص کے ساتھ، کیوں پھر رہا ہے؟ تاکہ یہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے غلاموں کا غلام بن جائے۔ بس اپنے بھی یہی تمنا لیے پھر رہے ادھر ادھر۔ میں تو ان کا ڈائریکٹ غلام بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو غلامان آل محمد ہوں، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر نام آ جائے ان کے کوچے کے کتوں میں تو یہ میرے مقدر کی معراج ہو جائے۔ میری کیا حیثیت اور میری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے گرا پڑا اور گنہگار تو یہ امین القادری ہے، اس کی حیثیت کیا؟ یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ لوگوں نے منبر پہ بٹھا کے نصیحت کا واعظ کا موقع دیا، ورنہ اپنی حیثیت نہیں ہے۔ واعظ و نصیحت تو ولیوں کا کام ہے، یہاں تو ولایت کی واؤ سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کی شفقتوں سے لا کر بٹھا دیے گئے۔ یا اللہ کا خصوصی کرم ہے، بلکہ وہی ہے، اور کیا چیز ہے۔ لیکن آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہوں، نشہ کرنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا، جب پیاس پیاس لوگ چلائیں گے تو جہنمی جو زانی جہنمی جہنم میں ہوں گے ان کی شرمگاہوں کا پیپ اور خون، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہیں، زانی، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی، ان کے بدن پر تارکول کا ڈامر کا ایسا لباس ہوگا جہنم کا بنا ہوا کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں بہت موج مستیاں ہو رہی ہے، دنیا میں اپنی طبیعت کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہے، لوگ سوچتے ہیں کون روکنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے۔ یاد رکھو کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ فرما رہا ہے ہم تجھے دیکھ رہے، مالکی یوم الدین، اور ایک دن آئے گا جسے روز جزا کہتے ہیں، اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ فرماتا ہے تو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون روک رہا ہے، کون ٹوک رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تیرے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور تیرے ہاتھ پیر اعضاء گواہی دیں گے۔ انسان سوچے گا یہ میرے ہاتھ تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے پیر تھے یا اللہ کے جاسوس، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس، لیکن وہاں تو وہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کریں گے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر کہ اس دن تو زمین بھی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بھی کہے گی مجھ پر لیٹ کر گناہ کیا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے گناہ کیا تھا، مجھ پہ بیٹھ کے گناہ کیا تھا، کہیں نہیں بچ سکتے، کہیں امان نہیں ملے گی۔ آج بے باقیاں ہیں دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ ہے، گھمنڈ، اللہ سب کا گھمنڈ توڑے گا، وہاں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل کر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا احتساب، اور مغرب سے جب سورج نکلے گا، ہماری موت جس دن آ گئی ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ اسی دن بند ہو گیا۔ موت آ گئی، توبہ کا دروازہ، کب تک گناہ کرو گے، کتنا کرو گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے زانیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کے دہکائی جائے گی، اور ان سے ایسی بدبو پھوٹے گی کہ اہل محشر کا سر پھٹنے لگے گا اس بدبو سے، ان کی شرمگاہوں کی بدبو سے۔ اور شرابی اور نشہ کرنے والوں کو وہی پیپ اور خون، اور وہ بھی کھولتا ہوا، وہی پیپ اور خون کھولتا ہوا پلایا جائے گا۔ آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے
تو صرف پکڑنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائے، ہاتھوں کی ہڈیاں منہ میں ڈالیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے منہ کا گوشت جھڑ کے گرے گا، اور جب وہ پیٹ میں نگلنے کی کوشش کریں گے تو ان کی آنتیں کٹ کٹ کے پاخانے کے راستے سے گرے گی۔ چند گھونٹ شراب کے